بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کم نہیں ہے، بغیر بسم اللہ کے کھاؤ۔ ایک خان صاحب تھے اور ایک تبلیغی آدمی تھے۔ دونوں کا کسی طویل سفر میں ساتھ ہو گیا اور دونوں گہرے دوست بن گئے۔ سفر کے بعد دونوں اپنے اپنے ملک چلے گئے۔ خط و کتابت سے بات چیت ہوتی رہی۔ اتفاق سے خان صاحب تبلیغی دوست کے ملک میں کسی ضرورت سے آ گئے اور اپنے دوست سے ملنے گئے۔ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو دونوں بہت خوش ہوئے۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ خان صاحب کو کھانا کھلانے کے لیے روک لیا۔ خان صاحب ماشاءاللہ تندرست اور جوان تھے۔ خان صاحبان عموماً کھانا زیادہ کھاتے بھی ہیں۔ جب کھانا تیار ہو گیا اور دسترخوان پر لگ گیا تو خان صاحب کو کھانے کے لیے بلایا اور کہا، خان صاحب بسم اللہ پڑھ کر شروع کیجئے، اللہ تعالیٰ کھانے میں برکت دے گا۔ یہ الفاظ خان صاحب کے دماغ میں گونجنے لگے کہ یہ مجھ سے بسم اللہ پڑھنے کو کیوں کہہ رہا ہے۔ پھر اس کی سمجھ میں آیا کہ کھانا کم ہے، اس لیے مجھ کو بسم اللہ پڑھنے کو کہہ رہا ہے۔ خان صاحب بھی سیدھے سادے بھولی طبیعت کے آدمی تھے۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دیا۔ اتفاق سے کھانا ختم ہو گیا۔ کھانے کے بعد وہ اپنے ملک چلے گئے۔ اتفاق سے تبلیغی دوست ایک مرتبہ تبلیغی جماعت کے ساتھ خان صاحب کے ملک گئے اور امیر جماعت سے اجازت لے کر اپنے دوست خان صاحب سے ملنے گئے۔ دونوں کی ملاقات ہوئی تو بہت خوش ہوئے اور خان صاحب کو کھانا کھلانے اپنے گھر لے گئے۔ تبلیغی دوست نے خان صاحب کو کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کو جو کہا تھا وہ اس کے دماغ میں آج بھی کھٹک رہا تھا۔ خان صاحب نے بہت سا کھانا تیار کرایا اور دسترخوان بچھا کر بہت بڑی تھالی جس میں تقریباً 10 کلو کھانا آ سکتا تھا بھر کر اپنے دوست کے سامنے رکھ دیا اور کہا، او بھائی بسم اللہ مت بولو، ایسے ہی کھاؤ۔ آپ نے جو مجھے کھانا کھلایا تھا وہ کم تھا، اس لیے آپ نے مجھے بسم اللہ پڑھوائی تھی، وہ مجھے ابھی تک یاد ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بہت سا کھانا رکھ دیا ہے۔ اس میں برکت کی ضرورت نہیں ہے، لہذا بسم اللہ پڑھے بغیر کھائیے، کھانا کم نہیں ہوگا۔ فائدہ: علم دین سے ناواقفی کیا کیا سجھاتی ہے۔ جیسے رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں گنواروں کو یہ کہتے سنا جاتا ہے کہ جس کے گھر میں کھانا نہ ہو وہ روزہ رکھے، نعوذ باللہ من ذالک۔